غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول LPG کے بعد گھی کی قیمتوں میں مہنگائی کا تڑکا۔ درجہ اول کا گھی 15 روپے فی کلو مہنگا، 16 کلو گھی کا کنستر 240 روپے مہنگا۔ یوٹیلٹی سٹور کو آٹے کی سپلائی معطل۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن تاحال معاہدہ نہ کر سکی، بیشتر سٹور سے آٹا غائب۔ پاسکو کے ساتھ نیا معاہدہ ہوتے ہی آٹے کی سپلائی بحال ہو جائے گی۔ زونل آفیسر یوٹیلٹی سٹور محمد فیضان کا موقف۔ وزیر اعلیٰ کے سرکاری ہیلی کاپٹر کا غیر قانونی استعمال۔ PSO حیدر علی کے برادری نسبتی اور دوستوں کے ہمراہ ہیلی کاپٹر پر سیر سپاٹے۔ سربلند چٹھا نے دوستوں کے ساتھ فیصل آباد کا سفر کیا، سیلفیاں اور ٹک ٹاک بناتے رہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال پر اختیارات اور احکامات صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کے غیر قانونی استعمال کا معاملہ۔ پنجاب حکومت کی PSO کے برادری نسبتی اور دوستوں کی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی خبر کی تصدیق۔ ہیلی کاپٹر میں صرف تصاویر بنائی گئیں، اڑان نہیں بھری۔ وضاحتی بیان جاری۔ بیان کا پول ویڈیو نے کھول دیا۔ فوٹیج میں ہیلی کاپٹر کو اڑان بھرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ یہ ٹیم کا PTI MNA سردار طالب حسین نقی کی فیکٹری پر چھاپا۔ بجلی اور گیس چوری پکڑی گئی۔ فیکٹری کو غیر قانونی 150 فٹ مکعب میٹر چوڑی پائپ لائن سے گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ بجلی کی ڈائریکٹ تاریں لگا کر فیکٹری کو فائدہ پہنچایا گیا۔ FIA نے 2 مقدمات درج کر لیے۔ سردار احمد یار نقی اور دیگر افراد نامزد۔ حمزہ شہباز کے خلاف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات۔ FIA کا لیگی رہنما کو منی ٹریل کے لیے 30 روز کا شو کاز نوٹس۔ رواں ماہ کے اختتام تک دوبارہ طلب کر لیا۔ منی ٹریل نہ دینے پر پراپرٹی بحق سرکار ضبط کرنے کا اندیا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کو موڈرنا ویکسین لگے گی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو ویکسین کی 3 لاکھ ڈوزز موصول۔ متاثرہ قوت مدافعت کے حامل افراد، ذیابیطس، ہائپر ٹینشن، کارڈیک اور دیگر بیماریوں کے شکار افراد کو بھی موڈرنا ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسین لگانے کے احکامات جاری۔ سرکاری ملازمین کی ویکسینیشن کی فیک انٹریز کا معاملہ۔ MS سروسز ہسپتال نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 2 روز میں ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ 2 ویکسینیٹرز اور 2 نرسز ویکسینیشن کی بجائے صرف ڈیٹا انٹری میں ملوث۔ ادھر لاہور ڈویژن کے تمام محکموں کو 3 روز میں ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ کمشنر آفس میں بھی ویکسینیشن کیمپ قائم۔ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کیمپ کا دورہ کیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی ڈینگی کے خلاف سرگرمیاں تیز۔ لاہور میں ڈینگی کے 26 کنفرم کیسز رپورٹ۔ شہر میں 40,767 انڈور جبکہ 6,411 آؤٹ ڈور مقامات کو چیک کیا۔ 514 مقامات سے لاروا برآمد ہونے پر تلف۔ سیکٹری سارا اسلم کہتی ہیں شہر میں لاروا تلف کرنے اور افزائش روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب حکومت نے باہمت بزرگ کا بجٹ کم کر دیا۔ نئے مالی سال میں بجٹ سے 1 ارب 20 کروڑ کم کر دیے۔ پروگرام کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو ماہانہ 2,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے نئی ایجنسیاں بنانے کا منصوبہ۔ محکمہ ماحولیات نے 3 ماحولیاتی ایجنسیاں بنانے کی منظوری دے دی۔ انڈسٹریز کے تمام سیمپل ماحولیات کے فورنزک لیب میں ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ منصوبوں کے لیے ورلڈ بینک 200 ملین جبکہ پنجاب حکومت 70 ملین کا بجٹ دے گی۔ LDA ہیڈ آفس انجینئرنگ کا شاہکار بن گیا۔ 2013 میں پلازے میں لگنے والی آگ سے بھی سبق نہ سیکھا۔ LDA آفس کے عقب میں ایمرجنسی سیڑھیاں تو بنا دیں مگر سیڑھیوں کو عمارت سے راستہ دینا یاد نہ رہا۔ آہنی زینوں کا 4 منزلوں سے بھی کسی کے ساتھ رابطے کا دروازہ نہ رکھا گیا۔ LDA حکام کی بے حسی، ملازمین کو ادویات کی فراہمی بند، پینل پر موجود فارمیسی سے کانٹریکٹ ختم، نیا کانٹریکٹ نہ ہو سکا۔ LDA کے ذمہ فارمیسی کے 4 کروڑ 86 لاکھ واجب الادا، ہزاروں مستحق بیمار ملازمین رول گئے۔ کینسر، TB، ہیپاٹائٹس، شوگر، دل کے امراض کی ادویات کی فراہمی بھی معطل۔ LDA انجینئرنگ ونگ کے افسران نیب کے ریڈار پر۔ اورنج لائن پیکیج 2 کے انجینئر پروجیکٹ ڈائریکٹر شیراوالا گیٹ اقرار حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر حسین سے اثاثوں کی تفصیلات طلب۔ نیب نے افسران کے اہل خانہ کی پراپرٹیز کا ریکارڈ بھی مانگ دیا۔
ٹیپا کے کلرک کاشف جمال سے پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے طلباء پر ایف آئی آر کا معاملہ، طلباء عبوری ضمانت کرانے سیشن عدالت پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 13 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 50 ہزار کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اسلامی جمعیت طلباء لاہور کا NLE امتحانات کے خلاف نیلا گنبد پر احتجاج، میڈیکل کے طلباء کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ احتجاج میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کینال بینک سوسائٹی میں بجلی کی طویل بندش پر علاقہ مکین سراپا احتجاج، مظاہرین کی لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کہتے ہیں لیسکو انتظامیہ کو متعدد بار شکایات بھی درج کروائیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، مستقل حل نہ نکالا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ اپنا راج اپنی بادشاہی، مال روڈ پر پولیس اہلکار سنتری بادشاہ کی نمبر پلیٹ لگائے موٹر سائیکل چلاتا رہا، موٹر سائیکل پر رجسٹریشن نمبر بھی نہ لگایا، موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ کی جگہ سنتری بادشاہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ نشاط کالونی میں خاتون 4 بچوں سمیت مبینہ طور پر اغوا، خاتون سسرال سے گھر واپسی کے لیے نکلی مگر پہنچ نہ سکی، تلاش کے باوجود تاحال بیوی اور بچوں کا سراغ نہ مل سکا۔ خاوند محمد جمیل نے تھانہ فیکٹری ایریا میں اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا، CCPO سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ قبرستانوں میں تدفین کے لیے پیسوں کی وصولی پر پابندی، ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو مفت تدفین کے لیے قانون میں ترامیم کا حکم، پنجاب کے 4 شہروں میں ماڈل قبرستان بنانے کی ہدایت، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں قبرستانوں کی جگہ مختص کرنا لازم قرار۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے گرین پارکس پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شدید گرمی میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست، حکومت نے لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے اقدامات نہیں کیے، ہائی کورٹ نے 2013 میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا حکم دیا جس پر عمل نہیں ہوا، عدالت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کو اقدامات کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے متفرق درخواست دائر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں درخواست ہائی کورٹ میں پہلے ہی زیر سماعت ہے، اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، درخواست گزار کا موقف۔ کرونا وبا کے دوران سٹاف کی لازوال خدمات، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے افسران اور سٹاف میں اسناد شیلڈ تقسیم کی، عدالت عالیہ کے رجسٹرار، ایڈیشنل اور ڈیپٹی رجسٹرار DG ڈسٹرکٹ جوڈیشری محمد سعید اللہ کو شیلڈ اور تعریفی سند سے نوازا گیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران سٹاف کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا انٹرنیٹ سے توہین آمیز مواد ہٹانے کا تحریری فیصلہ جاری، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے 12 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے میں حکومت کو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کی نگرانی کے لیے PTA کا ایک سیل بنانے کی ہدایت۔ چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ، کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق نے استقبال کیا۔ نیول چیف نے 50ویں سٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کیا، خطے کی بدلتی صورتحال پر میری ٹائم سیکیورٹی کے چیلنجز، پاک بحریہ کے جاری مختلف دفاعی منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ شہر میں مویشی منڈیوں کا میلہ سجنے کو ہے تیار، سخت سیفٹی اینڈ سیکیورٹی انتظامات مکمل، ڈولفن اور پولیس رسپانس یونٹ کا اسپیشل اسکواڈ تعینات ہوگا۔ CCPO کا کہنا ہے کہ 12 مویشی منڈیوں میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ روٹری کلب کی جانب سے شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کرنے کی تقریب، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، پرائم منسٹر فنڈ مینیجر شاہد بٹ اور دیگر کی شرکت۔ کمشنر لاہور بولے مہم کا مقصد ہیلمٹ کے بارے میں شہریوں میں آگاہی پھیلانا ہے، روٹری کلب 18,000 ہیلمٹ تقسیم کرے گا۔ DC مدثر ریاض ملک کی اندرون شہر آمد، گلی میں نوجوانوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، بولے حالات میں بہتری پر شہر میں میگا لیول پر کرکٹ ٹورنامنٹ کرائیں گے، کرکٹ ٹورنامنٹ 9 زونز کے مابین ہوگا، اسٹریٹ ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں گے۔
CTO لاہور منتظر مہدی کا ٹریفک روانی کے لیے بڑا فیصلہ، ٹریفک سیکٹر میں ایک انچارج اور دو ایڈیشنل سیکٹر انچارج تعینات کر دیے۔ سیکٹر انچارج ٹریفک معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز، ٹریڈر، اسکول اور کالج انتظامیہ اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں رہیں گے۔ سیکٹر انچارج کو ایمرجنسی چھٹی دینے، سزا جزا کا لکھ کر بھجوانے کا اختیار ہوگا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے اعزاز میں ظہرانہ، جسٹس شجاعت علی خان، رجسٹرار ملک مشتاق احمد اوجلا، ایڈیشنل رجسٹرار جاوید اقبال ملک، رانا شاہد غفار سمیت دیگر کی شرکت۔ ظہرانہ ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا۔ یورپین یونین کی سفیر مس اینڈرولا کیمینارا کی لاہور آمد، دہلی گیٹ میں شاہی حمام اور مسجد وزیر خان کا دورہ کیا۔ یورپی یونین سفیر کی مغلیہ فن تعمیر کی تعریف، مس اینڈرولا کیمینارا لاہوری کھانوں، لاہوریوں کی مہمان نوازی کی معترف۔ کاروبار کے لیے بینکوں سے کتنی رقم حاصل کی، فیملی ممبران سے کتنی رقم حاصل کی؟ FIA کا جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین کو شو کاز نوٹس، علی ترین سے بینک اکاؤنٹس اور سرمایہ کاری کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر اکاؤنٹس اور پراپرٹی منجمد کرنے کا اندیا۔ وزیر اعلیٰ سے سابق رکن قومی اسمبلی محمد اعجاز الحق کی ملاقات، ملک کے موجودہ سیاسی امور پر بات چیت۔ اعجاز الحق نے عثمان بزدار سے ترقیاتی کاموں سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات، متنازع بل کے خاتمے پر بات۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بل سے صحافی مخالف شکیں ختم کر دیں، بولے ہمیشہ سے آزادی صحافت کا حمایتی ہوں۔ رانا محمد عظیم، شہزاد حسین، آصف بٹ، مبشر بٹ نے ملاقات کی۔ تاجر رہنما نعیم میر کی حمزہ شہباز سے ملاقات، تاجر برادری کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے میاں طارق شفیق کے انتقال پر تعزیت، فاتح خانی۔ لاہور چیمبر میں سیاحتی انڈسٹری میں خواتین کے کردار پر سیمینار، پاکستان ٹورزم کے فروغ کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ بیگم گورنر پروین سرور کی خصوصی شرکت، کہا ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے خواتین کا کردار مثبت رہا ہے، سیاحتی اداروں کی جانب سے خواتین کو بطور ٹور آپریٹر تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اقتدار نچلے طبقے تک منتقل نہیں کرنا چاہتا، صوبائی وزیر اقلیتی امور کی اپنی ہی حکومت پر تنقید۔ اعجاز عالم بولے کہ کوئی MNA یا MPA نہیں چاہتا کہ ان کے ڈیرے ویران ہوں، جنرل مشرف کا لوکل باڈی ایکٹ سب سے بہتر تھا۔